بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، چودھری پرویز الہی نے جو دو انٹرویو دیے ہیں، ایک ہم ٹی وی کو اور ایک بول ٹی وی کو، اس سے اب پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ خوش ہو رہی ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعتوں میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن یہ تشویش کی بات نہیں ہے۔ پرویز الہی نے جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک دیا ہے۔ ان کے مطابق کہ عمران خان جب ہمیں کہیں گے ہم پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، لیکن میں ان کو مشورہ دوں گا عمران خان کو بطور وزیر اعلیٰ کہ 4 مہینے کے بعد اسمبلیاں کو تحلیل کیا جائے، 4 مہینے مزید کام کیا جائے اور بجٹ پیش کیا جائے، اور بجٹ کے آنے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی یہ جانتا ہے، کیونکہ وہ حکومت میں ہے، جب وہ اب کہیں گے کہ ہم فی الفور اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے تو جو منصوبے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں، جو کام انہوں نے کیے ہیں، وہ وہاں کے وہاں ہی رک جائیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے، بیوروکریسی کام نہیں کرے گی، کیونکہ یہ بیوروکریسی کا بالکل ایک وتیرہ ہے کہ جب ایک نیا افسر تبدیل ہونے والا ہوتا ہے یا اس کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ جاتا ہے تو یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور نئے آنے والے افسر کا انتظار کرتے ہیں، نئے آنے والی انتظامیہ کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ انتظامیہ آئے گی، کس طرح کی ہوگی اور اس کے ساتھ کام کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی کے انٹرویو کے مطابق کہ ہم نے جب پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کر جوائن کیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ آدھے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ چلے جاؤ اور آدھے لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جاؤ، تو ہم نے پوچھ کر جوائن کیا تھا۔ اب بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پوچھنا ہو، جب وہ پوچھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ شاید ان کو کہے کہ 4 مہینے سٹے کریں اور اس لیے اسمبلیاں نہ توڑیں، اور اسی وجہ سے پرویز الہی اسمبلیاں توڑنے سے یا نہ توڑنے سے گریز کر سکتے ہیں، وگرنہ کوئی ایسی وجوہات نہیں ہے کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہ توڑیں۔ اسمبلیاں ان کو توڑنی ہی پڑیں گی ہر صورت، اور نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ عمران خان نے باقاعدہ طور پر الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے، کیونکہ جو ان کے زخم ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ چل پھر سکیں۔ ہو سکتا ہے ان کو 1 مہینہ اور لگ جائے یا 1.5 مہینہ لگ جائے چلنے پھرنے کے لیے، کیونکہ الیکشن کے لیے تو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کرنی پڑتی ہیں، جگہ جگہ جلسے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہ جو ان کے سابقہ ایم پی اے اور ایم این اے ہیں موجود، جو الیکٹ ہوئے تھے 2018 کے الیکشن میں، ان کو ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ مضبوط کینڈیڈیٹ تلاش کریں، ہر ضلع کا وہ دورہ کریں گے اور مضبوط کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے جائیں تاکہ آئندہ کا الیکشن جب بھی ہو، اب اگر الیکشن مارچ اپریل میں نہیں ہوگا تو نومبر دسمبر میں ہو جائے گا، یعنی کہ سال تو یہ الیکشن کا ہی ہے، الیکشن کا سال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شروع ہو چکا ہے۔ تو الیکشن جب بھی ہوں ہمارے مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں تاکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ عام حکومت میں آئیں اور اس ملک میں قانون سازی کر سکیں، اور یہ جو چور دروازے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ پی ڈی ایم اور خاص طور پر اس الیکشن میں نون لیگ کو بہت زیادہ اس پی ڈی ایم کے نقصان ہوا۔ نون لیگ بہت ہی پیچھے رہ گئے۔ نون لیگ کے لوگ الیکشن کرانا تو دور کی بات، اب وہ اپنے حلقے میں ایم این اے یا ایم پی اے جانا بھی پسند نہیں کرتے، وہ جا ہی نہیں سکتے، وہ جہاں سے جاتے ہیں وہاں پر چور چور کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ نون لیگ کو آپ اندازہ کر لیجئے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، یہ تقریباً 400-450 کے لگ بھگ جو نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں، 380 کے لگ بھگ آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں، 311 کے لگ بھگ پیپلز پارٹی جیتی ہے، اور مسلم لیگ نون جو 4تھے نمبر پر رہی ہے، جو ان کا بذات خود بہت بڑا نقصان ہے۔ بلدیاتی الیکشن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن جیتنے کا، کیونکہ جس پارٹی کے بھی وہاں پر بلدیاتی الیکشن میں لوگ جیتے ہوں گے وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے، جس کی وجہ سے آئندہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے۔